کہ اگر میں نے سائل کو خالی ہاتھ جانے دیا تو مجھے اپنے اللہ سے مانگتے ہوئے حیا آئے گی۔ وہ اتنے سخی تھے کہ ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے تو ان کو ایک باغ کے باہر ایک غلام نظر آیا جو کہ کھانا کھا رہا تھا، اور اس کے سامنے ایک کتا بیٹھا تھا، تو وہ ایک نوالا خود کھاتا تھا، ایک نوالا اس کتے کے آگے ڈالتا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے کہ اتنا سا تمہارے پاس کھانا ہے، اس میں سے بھی تم اس کتے کو کھلا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بھوکا ہے، اور اس کی آنکھ میں آگ ڈال کے کھاتے ہوئے، اس کی آنکھ کو دیکھتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اکیلے کھاؤں اور یہ بھوکا رہ جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کس کے غلام ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میرے آقا یہ ہیں اور میں اسی باغ میں جو ہے کام کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن وہاں سے چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس آئے۔ اس کو کہا کہ جانا نہیں، میں بھی آتا ہوں۔ اور سبحان اللہ انہوں نے اس غلام کو خرید لیا، تو وہ غلام بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا کہ میں آل نبی کی غلامی کروں گا۔ حضرت امام حسن نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تمہیں آزاد بھی کر دیا اور یہ باغ بھی میں نے تمہارے لیے خرید لیا۔ آج سے تم اس باغ کے مالک ہو اور تم آزاد ہو۔ یہ وہ ہستی اتنے سخی، اتنے سخی، اور علم کا یہ عالم کہ چھوٹی سی عمر میں وہی یاد کر لیا کرتے تھے۔ اور جہاں امام حسن کی بات آتی ہے وہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون بھول سکتا ہے؟ دو بھائی، دو پھول، تربیت ایسی کہ ایک بار مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو دیکھا کہ ایک صحابی جو نئے نئے جنہوں نے بزرگ نے اسلام قبول کیا تھا، ان کو وضو کرنا نہیں آ رہا تھا۔ تو دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم ان کو کہیں گے کہ آپ وضو ٹھیک سے نہیں کر رہے تو ہو سکتا ہے ان کو برا لگے، ان کو ہم سے حیا آئے۔ تو طریقہ کار کیا نکالا کہ بزرگ سے جا کے پوچھا کہ آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں ہم وضو صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ اور ان کے سامنے پورا وضو کیا، اور اس کے بعد ان بزرگ نے ان کو گلے سے لگا لیا اور سینے سے لگا کے کہنے لگے کہ آج تم لوگوں نے مجھے وضو کا طریقہ بتا دیا۔ سبحان اللہ۔